دوستوں، جس وقت دنیا رمضان کے چاند کا انتظار کر رہی ہوگی، ٹھیک اسی وقت آسمان پر اندھیرا چھا جائے گا۔ کیا یہ محض ایک فلکیاتی واقعہ ہے؟ قدرت کی طرف سے کوئی بڑا اشارہ ہے؟ آج ہم وہ سچائیاں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ 17 فروری 2026 یہ تاریخ اپنے ذہن میں لکھ لیں، کیونکہ اس دن وہ ہونے جا رہا ہے جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جب ہم سب رمضان کے چاند کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ٹھیک اسی وقت آسمان پر سورج کو ایسا گھرن لگے گا کہ ہر طرف کالی رات چھا جائے گی۔ لوگ اسے صرف ایک اتفاق کہہ کر ٹال دیں گے، لیکن کیا یہ صرف ایک سائنسی کھیل ہے یا قدرت ہمیں کچھ بڑا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ آج اس اندھیرے کے پیچھے چھپا ہوا سچ سامنے آئے گا، جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو مس کر دی تو شاید آپ ان بڑی آفتوں سے بچنے کا راستہ نہ جان پائیں گے جو بالکل ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورج کو تو پہلے بھی گھرن لگتا رہا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ تو سنیں، اس بار یہ گھرن رمضان سے صرف ایک دن پہلے لگنے جا رہا ہے۔ اور اللہ والوں، ایک بہت بڑی انکشاف والی بات اور سمجھنے والی بات، اس سے پہلے جو سورج کو گھرن لگا تھا وہ ربیع الاول کے مہینے میں لگا تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک کی، حضور کریم کی یہ ولادت کا مہینہ تھا، اور یہ ماہ شعبان کا مہینہ جو بالکل اپنے اختتام کے وقت یعنی 28ویں شعبان کو یہ لگ رہا ہے دوپہر میں سورج کو گھرن۔ تو اللہ والوں سوچیں کہ دوپہر کے وقت یہ سورج کو گھرن لگے گا، اور یہ کملی والے آقا کا مہینہ، وہ مہینہ بھی آقا کا، یہ مہینہ بھی آقا کا، دونوں مہینے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، ان دونوں مہینے میں سورج کو گھرن لگ رہا ہے۔ تو سوچیں، اس میں بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ رب وہ فیصلے کرنے جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بالکل ہی زیادہ جو ہے وہ ستم گری عام ہو گئی ہے، اور لوگوں کا رجحان بھی رب کی طرف سے پوری طرح ہٹ چکا ہے، بے حیائی اپنے عروج پر ہے۔ اور اللہ والوں، جب لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں تو پھر رب بھی ایک فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اسی فیصلے کے متعلق چند ایک بات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج آپ لوگوں کو جو اعمال بتاؤں گا، اور جو نماز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی، جسے نماز کسوف کہتے ہیں، آپ نے وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کسوف پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور یہ اللہ والوں، یہ قیامت کا ایک بہت بڑی جو ہے نشانی وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ یہ سورج کا گھرن لگنا اللہ والوں، یہ محض اتفاق نہیں، اس میں بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، کس طریقے سے سورج کو گھرن لگے گا، کتنے بجے لگے گا، کب تک لگے گا، ہر ایک بات آپ لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا کہ وقت کیا ہوگا، کس وقت سورج کو گھرن لگے گا، کیونکہ اللہ والوں وقت سب سے اہم ہے۔ پہلے وقت کو جان لیں کہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق گھرن کا جو آغاز ہے، جو سورج گرہن کی شروعات ہوگی، وہ دوپہر 2:56 یعنی کہ 3 بجے آپ لگا لیں کہ پاکستان ٹائم کے مطابق 3 بجے اور انڈیا ٹائم کے مطابق 2:30 بجے یہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو جائے گا، اور حلقہ جو آگ کا ہے جو آغاز یعنی کہ شروعات کی طرف چلا جائے گا، مطلب سورج کو جو گرہن لگنا شروع ہو رہا ہے اور پوری طرف سے جب گھومے گا تو وہ ٹائم جو ہے وہ 4:42 یعنی 4:42 4:42 پر جو ہے یہ 4:42 کو یہ شروع ہو جائے گا لونر ایپک۔ اور اللہ والوں، یہ پورا مکمل مطلب میکسیمم پورا جو ڈھانپ لے گا جب دن میں رات ہو جائے گی، وہ وقت ہوگا 5:15 کا۔ یہ پاکستان کا ٹائم بتا رہا ہوں، اور انڈیا کا ٹائم اگر آپ دیکھیں تو آدھا گھنٹہ اس کو آپ پیچھے کر لیں، یعنی کہ 4 یہ آپ کا جو ٹائم آئے گا 4:22 کا، 4:22 پہ آغاز ہوگا، اور آغاز کا جو اختتام تک جائے گا وہ 4:45 تک جائے گا، اور جو ختم ہونا پھر شروع ہوگا وہ 5:41 پر 5:41 پر ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور مکمل طور پر جو اختتام ہوگا وہ 7:27 تک یعنی مغرب تک کے یہ جاری رہے گا معاملہ۔
تو اللہ والوں یہ وقت تھا پاکستان ٹائم اور انڈیا ٹائم کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا. اب اپنے وقت کے مطابق آپ لوگ خود یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے وقت کے مطابق یہ ٹائم کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اللہ والوں یہ سورج گرہن ہم پر بہت بڑے منفی اثرات چھوڑ کر جائے گا. اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے. اور اللہ والوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو کہ زلزلوں کے متعلق ہے, جیسا کہ آپ نے پچھلے سال دیکھا, دیکھیں مجھے تو یہ تمام باتیں یاد رہتی ہیں کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے, اور ماہ شعبان کے مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے جو چاند کو گھرن لگا تھا, اگر آپ کو یاد ہو اللہ والوں, چاند کو جو گھرن لگا تھا وہ ربیع الاول کے مہینے میں لگا تھا, اور وہ مہینہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. تو اللہ والوں یہ بات ہمیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ دنیا میں کون سی ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ماہ شعبان کا مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے, زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کو فیصلہ کن مہینے کہا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر پوری زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں, پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اب اس سال ہی اس مہینے میں ہی سورج گرہن لگنے جا رہا ہے, اور یہ پہلا سورج گرہن ہے جو کہ اللہ والوں 2026 میں لگنے جا رہا ہے. اس کا مکمل وقت کیا ہے, ٹائمنگ کیا ہے, ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. اور جو زلزلوں کے بہت جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں, اور جو زلزلوں کے انکشاف ہو رہے ہیں, کیونکہ چائنا میں یہ زلزلے عام طور پر ریکارڈ روزانہ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر تائیوان کا بھی مشاہدہ کریں تو اس کے اندر بھی یہ زلزلے محسوس کیے جا رہے ہیں. اللہ والوں بادلوں کا پھٹنا جسے ہم لوگ کلاؤڈ بسٹنگ کہتے ہیں, جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دیکھا گیا تھا, ہم نے وہ بھی 2025 کے اندر دیکھ لیا. چاند کو گرہن لگا اور پاکستان کے چند شہروں کے اندر یہ کلاؤڈ بسٹنگ ہوئی. انڈیا کے بھی ایک دو شہر کے اندر کلاؤڈ بسٹنگ کی خبر سننے میں آئی تھی, چائنا میں بھی آئی تھی, بحرین میں بھی آئی تھی. اس طریقے کے اور بھی جغرافیہ اعتبار سے یہ کلاؤڈ بسٹنگ دیکھنے کو ملی تھی. اور ہم نے وار بھی دیکھی انڈیا اور پاکستان کی, ہم نے غازہ کی وار دیکھی, حزب اللہ کی وار دیکھی, اسرائیل کی دیکھی. یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اگر یاد ہو آپ لوگوں کو تو لاس اینجلس جو کہ سب سے بڑا شہر صفائی کے اعتبار سے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھا, ہم نے اس کو بھی جلتا ہوا دیکھا. اللہ والوں یہ وہ فیصلے ہیں, یہ وہ انکشاف ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں. اور دیکھیں واضح طور پہ نبی پاک نے بھی بتا دیا, سورج کو گرہن لگنا اور چاند کو گرہن لگنا یہ واضح طور پر ان علامات کی ہمیں عکاسی بیان کرتا ہے, کیونکہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے اس وقت آسمان اور ستاروں کی چال تبدیل ہوتی ہے, اور وہ چالیں کوئی علم نجوم والا زمین پر بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا. یعنی اللہ رب العالمین جو ستاروں کو بدلتے ہیں, جو ستاروں کی جگہ نئے ستارے آتے ہیں, اللہ والوں دیکھیں یوں تو ہمیں منع کیا گیا ہے علم نجوم کے متعلق بیان کرنے کا, لیکن آپ کے علم میں وہ باتیں لانا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کا جاننے کا حق بنتا ہے. دیکھیں ایسے بہت سی چیزیں تھیں, اللہ پاک نے فرما دیا کہ قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے روزانہ مطلب کہ بہت زیادہ سورج کو اور چاند کو گرہن لگنا شروع ہو جائیں گے, جو کہ ایسا ہو رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بڑی واضح ہمیں احادیث کے اندر بیان کرا تھا کہ جو میرا ہم نام ہوگا, جس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کی والدہ کا نام میرے نام پر ہوگا, میری والدہ کے نام پر ہوگا, اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, اور وہ میری ہی نسل میں سے ہوگا, جسے امام مہدی کہا جاتا ہے, جو کہ انصاف کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دیں گے. اور ہمیں وہ وقت دیکھنے کو ملے گا جو کہ مدینے کے وقت میں ہم نے دیکھا تھا. تو اللہ والو ایسی حکومت کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے, اور اس کے متعلق اگر آپ لوگ ایسٹرولوجسٹ کو سنتے ہیں تو آپ لوگ جا کے سنیں, کیونکہ گھوڑے سب سے زیادہ جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ سورج گرہن اور چاند گرہن پہ گھبرائے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی ساری چالیں الٹی ہو جاتی ہیں جب سورج کو گرہن لگتا ہے,
کیونکہ جو ان لوگوں نے پورے سال کے ذائچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جادوگروں کو بٹھا کے، وہ سب کے سب نیست و نابود اللہ پاک اپنے صرف اس ایک 3 گھنٹے کے وقت میں کر دے گا، جو کہ میں ٹائم بھی آپ کو آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ابھی آپ لوگوں کو صرف ڈیٹ کا پتہ چلا ہے کہ ڈیٹ کیا ہے، کس تاریخ کو یہ سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ یہ 17 فروری ہوگی، 17 فروری 2026، اور یہ منگل کا دن ہوگا، اور یہ دن کے وقت لگے گا ایشیا کنٹری کے اندر جو ٹائم ہوگا وہ دن کا ہوگا، دوپہر کے وقت اس سورج کو گرہن لگے گا، اور انٹارکٹیکا کے اندر یہ صبح کا وقت ہوگا، غالباً 10 بجے کا، اس وقت سورج کو گرہن لگے گا۔ تو اللہ والو اس وقت ہمیں کون سی 4 رکعت نماز نفل، نماز کسوف ادا کرنی ہے، ہم آپ کو اس کے متعلق بھی بتائیں گے، اور ساتھ میں جو آپ لوگوں نے خاص تسبیح پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی، وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ دیکھیں یہ جو 4 رکعت نفل ہیں یہ کیوں ادا کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ جب سورج کو گرہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لگا تو آپ کی اس وقت ایک صاحبزادے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ظاہر ہوا، اور جو وہاں کے صحابہ تھے ان میں یہ بات عام ہو گئی کہ جب نبی کے گھر انتقال کا وقت آتا ہے تو اس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے، یا پھر بہت سے منافقین نے یہ پروپیگنڈا بھی کرا کہ سورج کے گرہن لگنے کی وجہ سے نبی پاک کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ نبی پاک نے اس بات کو مکمل طور پر رد کیا اور فرمایا کہ جو میرے بیٹے کا انتقال تھا وہ تو لکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے یہ رب العالمین کی ایک چال ہے، ایک تدبیر ہے، ایک آغاز ہے۔ یہ آغاز کس چیز کا ہے؟ یہ کامیابی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آغاز ہمیں اس بات کی عکاسی بھی بیان کر سکتا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا۔ اگر ہم لوگ اپنے دور کا جائزہ لیں تو بے حیائی بہت زیادہ عام نظر آتی ہے۔ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس طریقے کے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حیا نام کی کوئی چیز اس مارکیٹ کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ مردوں کے اندر وہ حیا پائی جا رہی ہے، لیکن عورتوں کے اندر بالکل مکمل طور پر بے حیائی چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ والوں یہ وہ وقت ہے جس وقت میں ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ والوں اس بار کا جو سورج کا گرہن ہے یہ ہمیں ماہ شعبان کی 28 تاریخ کو دیکھنے کو ملے گا۔ عام طور پر صدیوں سے سورج گرہن کا انتظار بھی کچھ مذاہب کے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ والوں کچھ مذاہب کے اندر سورج کے گرہن کو لگنا ایک اچھا شبھ یعنی کہ سنکیت مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام میں اس طریقے کی کوئی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو لہٰذا ہم لوگ اس بات کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس دن کی طرف کہ اس دن ہمیں کیا کرنا ہے، اس دن ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ لائٹ رنگ کا لباس پہنیں، اور خاص طور پر جو ہماری حاملہ بہنیں ہیں ان کے لیے یہ سب سے ایک سمجھنے کے ایک قانونی بات ہے، ایک چنوتی والی بات ہے کہ آپ نے واقعی میں باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اس کی جو ثمرات ہیں وہ آپ کے بچوں پر بھی ایک گہرا اثر ڈال سکتے ہیں، اور بچے کا دماغی جو سنتولن ہے وہ بگڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے باہر نہیں نکلنا، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی باہر عام طور پر نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ اس کے ثمرات آپ کے دماغ پر حاوی ہو سکتے ہیں اور پاگل ہونے کا اندیشہ بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا گھر میں رہنے کی کوشش کریں گے اور استغفار کرنے کی کوشش کریں گے۔ استغفار کے ساتھ ہم لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں ہے کوئی طاقت والا رب کے سوا، کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے وہ رب کے جلال کا ہوتا ہے۔ رب العالمین اس وقت اپنے جلال میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور جو معاملات کے متعلق میں آپ لوگوں کو آج آگاہی دینے جا رہا ہوں، اس کو ذرا بغور جائزہ لیں، کیونکہ اللہ والوں یہ جو سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے یہ گرہن ہماری زندگیوں پر کون سے اثرات مرتب کرے گا۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے تو 4 رکعت نماز کسوف کے متعلق سماعت کر لیں، کیونکہ یہ نماز کسوف آپ لوگ 2 کر کے ادا کریں گے، 2 کر کے آپ لوگ ادا کریں گے نماز کسوف، جس کے اندر آپ لوگ نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ 2 رکعت 2 کر کے ادا کی جائیں گے، 2 رکعت نماز کسوف نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ اور یہ جو نماز ہوتی ہے باجماعت ادا کی جاتی ہے، لیکن الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو پیچھے پیش امام کے آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے، تکبیر کہتے ہوئے کانوں کو لے کے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔
سنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اچھا، یہ جو نماز ہوتی ہے اس کے چند اصولوں کو سمجھ لیں۔ ان کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے نماز کو لمبا یعنی کہ طویل کرنی ہے۔ بڑی صورت پڑھیں گے، بڑی صورت نہیں آتی تو 3 بار صورت پڑھ لیں، 4 بار صورت پڑھ لیں، لیکن طویل صورت پڑھیں گے۔ اور رکوع کے اندر بھی طویل رکوع کیا جائے گا، یعنی عام طور پہ اگر آپ 3 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو اس کے اندر کوشش کریں گے ایک تسبیح پڑھنے کی، کوشش کریں گے 50 بار پڑھنے کی، یعنی کہ زیادہ بار پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس نماز کو تھوڑا طول دیں گے، لمبا کر کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے قومے میں کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے پھر ربنا ولک الحمد آپ پڑھیں گے، پھر آپ سجدے کی طرف بڑھیں گے، سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کی لمبی تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں گے، لمبا جو ہے وہ سجدہ کرنے کی تو ہم لوگ کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جب جلسے میں بیٹھیں گے تو پھر ہم اللہم اغفر لی جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اس کو تھوڑا لمبا پڑھنے کی کوشش کریں گے، جلسہ تھوڑا لمبا کریں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں طویل سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ آپ نے 2 رکعت جو آپ لوگ نماز کسوف ادا کر رہے ہیں یہ تھوڑی طویل ادا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ بڑی پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی پاک نے تو اتنا لمبا سجدہ کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام کو لگ رہا تھا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آپ نے بہت طویل سجدہ کرا تھا، آپ نے رکوع بھی بڑا طویل کرا تھا۔ تو اللہ والوں، نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی نماز کسوف جو ہے 2 کر کے جو ہم ادا کریں گے وہ ہم لمبی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکے تو گھر میں جماعت کرا لیں، یعنی 2-4 بھائی بہن آپس میں مل کے پڑھ لیں گے تو ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ اب جب آپ لوگ اس کو 4 رکعتوں کو پڑھ لیں گے تو اس کے درمیان میں، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ لوگ ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ 2 رکعت نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ایک تسبیح پڑھیں گے۔ یہ تسبیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معافی کی طرف لے جائے گی اور ہماری طرف ایک نور کا قلعہ بنا دے گی، یعنی ہماری طرف ایک حصار بن جائے گا، یعنی ہمیں اس دن سے کوئی نقصان ہمارے گھر والوں کو نہیں ہونے والا، حتیٰ کہ پورے علاقے کو اس کے جو ثمرات ہیں اس سے بچاؤ کا یہ شرف مل جائے گا آپ کی اس نماز کسوف کو ادا کرنے سے۔ اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، ہر بات کو اگر ڈیٹیل میں بتاؤں تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں تھوڑا جو ہے وہ آپ کے باذوق ہونے کو بھی اپنی نظروں میں رکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، یہ آپ نے 4 رکعت نماز کسوف کو ادا کر لیا۔ اچھا، نماز کسوف کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نبی پاک نے ایک نام دیا تھا نماز کسوف، اور جو چاند گرہن میں پڑتی ہے وہ نماز خسوف ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے، لیکن ابھی سورج گرہن ہے تو ہم نماز کسوف ادا کریں گے، 4 رکعت کریں گے، 2 اور 2 کر کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب وہیں بیٹھے بیٹھے کوشش کریں گے ایک سفید چیز کا صدقہ کرنے کی۔ اچھا، سفید چیز کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کو صدقہ کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، سفید چیز کے اندر برکت ہوتی ہے، اور یہ سفید چیز جو ہوتی ہے ایک پازیٹیو سائن دین اسلام میں مانا جاتا ہے۔ جیسے لال جو جوڑا ہے وہ ایک الگ علامت ظاہر کرتا ہے، جو کالا جوڑا ہے وہ الگ ہمیں جنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس طریقے سے معاملات جو ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ڈیپ میں نہیں لے کے جاتا، آپ لوگوں کو زیادہ نہیں الجھاتا۔ بس کوشش کریں کہ سفید چیز کا صدقہ، یعنی 1 مٹھی چاول یا 1 مٹھی چینی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، پیالی میں رکھ لیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی صاف ستھری ہو، یہ بس اس چیز کا خیال کریں کہ صاف ستھری چاول یا چینی ہو، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے جو مقصد ہے، دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا نعمتوں رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو لہٰذا اور ماہ رمضان کی آنے کی آمد بھی آمد ہے، اور اللہ والوں ایک طرف یہ غم بھی ہے کہ ماہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی ہم لوگ بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اللہ والوں، عمل کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے اپنے سامنے وہ صدقے کے لیے چیزیں رکھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی مقصد ہو آپ کا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پہلے آپ لوگ نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، تو آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، دیکھیں یہ سورج گرہن ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک وقت ہے۔ خدا را اس وقت کو سمجھو، اس عمل کو سمجھو، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو جو آپ نے ذہن میں رکھا، اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سب سے خاص عمل ہے، سب سے خاص وظیفہ ہے۔ دیکھیں جو صدقہ آپ نے اپنے سے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص عمل ہے، اور وہ وظیفہ بھی ہے یا وہابو یا رزاقو کا۔ دیکھیں یا وہابو یا رزاقو کیوں پڑھنا ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کے معنی ہیں اے روزی دینے والے۔ یا وہابو یا رزاقو جب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا، یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف ایک تسبیح 100 ٹائمز، 100 مرتبہ 100 ٹائمز ایک تسبیح کی صورت میں آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل آپ لوگ پہلے نمبر پہ کریں گے۔ چاول یا چینی صدقے کے لیے جو بھی رکھا ہے اس پہ دم کریں، پانی کا گلاس بھی رکھیے گا اپنے سامنے، اس پہ پھونک مارے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ دنیا کی سب سے خاص اور سب سے چھوٹی بھی ہے قرآن پاک کی سورت، لیکن سب سے افضل سورت ہے۔ اس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے، اس کو وہ سورت کہا جاتا ہے جو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ اور اللہ والوں، یہ سورج گرہن ہے، اس بات کو بھولیے گا نہیں، یہ سورج گرہن کا وقت ہے، اس کو ہرگز بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ سے دم کریں گے، چاول پر چینی یا انڈا جو بھی رکھا ہے سفید چیز اس پہ پھونک مارے، پانی کے گلاس سے پھونک مارے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ سورج گرہن کا تیسرا اور آخری جو عمل ہے جو آپ نے آج پڑھنا ہے وہ عمل ہے یا قہارو یا جبارو کا۔ یہ جلالی اسم اعظم ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یا قہارو یا جبارو کی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا قہارو یا جبارو کو بھی ایک تسبیح یعنی 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پھر چاول چینی پہ دم کریں، پانی کے گلاس پہ دم کریں، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے کوئی چینی یا چاول صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کریں، پھونک ماریں اور اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ پانی رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں۔ اللہ والوں، یہ سورج گرہن یقین کریں یہ پوری دنیا کو ہلانے والا ہے، یہ پوری دنیا پر منفی اثرات چھوڑنے والا ہے۔
اس لیے حفاظت کی اور سلامتی کی دعا لازمی اپنے لیے کیے گا، لازمی اپنے لیے سلامتی کی دعا کریے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہاں پر ہم لوگ کو ماہ رمضان کے مہینے کا شروع ہونے کا جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے، اور یہ دوسری طرف سورج کا گرہن لگنا، اللہ والوں اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے، آمین۔ سب کے لیے دعا کیجئے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا اور امت کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔